نہیں رہا ہماری حالت کیا ہو رہی. تو بہت زیادہ نہیں ہلا, تھوڑا ہلا تو وہ اور یہ ہنسنے لگے. تو میں نے حیران ہوا کہ یار یہ ڈرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ چونکہ یہ بڑے بڑے ماہر نفسیات ہیں, ان میں کسی ماہر نفسیات نے ان کو, انگریز تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو نفسیات پڑھتے ہی نہیں ہیں. ڈپریشن سے مر جائے گا پڑھے گا, اور جس ڈاکٹر سے علاج کرائے گا نا اس ڈاکٹر کو بھی ڈپریشن سے مار دے گا. کیونکہ نفسیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا, وہ بھی بیچارے جو ایسے مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود بھی اب نارمل ہو جاتے ہیں وہ, کیونکہ کوئی ڈھنگ کا بندہ مل ہی نہیں رہا ہوتا نا ان کو. ایک آیا اس کے الگ مسئلے, دوسرا سارا دن جب مسئلے ہی مسئلے رہیں گے تو وہ اس کو اپنے بارے میں شک ہونا شروع ہوتا ہے کہ شاید میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. یہ حقیقت ہے. اس لیے میں بہت یعنی اس کا خیال کرتا ہوں کہ 2 آدمی پریشان آئے تو ایک خوش آدمی آئے تیسرے نمبر پہ. سارا دن پریشانیاں ہی سنتے رہو نا, آدمی کہتا ہے شاید میں بھی پریشان ہوں بھائی. تو وہ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو کتنے بڑے بڑے نفسیات کے ڈاکٹر ہیں, میڈیسن ہیں, ٹوٹکے ہیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسا کرو, جاگنگ کیا کرو, بھاگا کرو, جم جایا کرو, نیند کا خیال کرو, وغیرہ وغیرہ. یہی ٹوٹکے ہوتے ہیں نا. کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھا کرو, جبکہ اللہ تعالیٰ ڈپریشن کا علاج کیا بتا رہے ہیں, الا المصلین. کہیں ٹیبلٹ, کہیں نیند, کہیں ایکسرسائز کا تذکرہ ہے ہی نہیں. اس کی نفی نہیں ہے, وہ بھی ضروری ہے. بعض دفعہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی, نیند نہ ہونا خود ایک پریشانی ہے. میری تو جب نیند پوری نہ ہو تو میں لوگوں سے بتا دیتا ہوں, ابھی مجھ سے اگر بات کی نا سوچ سمجھ کے بات کرنا, سوچ سمجھ. ابھی میرا دماغ کام, یہ تو نیچرل ہے نیند نہ ہونے سے. اس کا حل یہ کہ نیند کر لو. لیکن جب نیند بھی ہو, صحت بھی ٹھیک ہو, پھر بھی تپا ہوا ہے, تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ کیا ہے, یہ مینوفیکچر. نہیں, کوئی وجہ پریشانی کی نہ ہو پھر کیوں پریشان ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی, آپ کہہ رہے ہو وجہ نہیں ہے, 20 وجہ ہے اس کے پاس. اصل میں وہ وجہ نہیں ہے, وہ آپ کی بنائی ہوئی وجہ ہے. پیسہ نہ ہونا ڈپریشن کی وجہ نہیں ہے. پیسہ نہ ہونا ڈپریشن کی وجہ اس وقت ہے جب آپ کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نہ ملے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر کسی شخص کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے, اب اگر وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے, کیونکہ بھوک برداشت کرنا واقعی بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح آپ کے پاس چھپڑا نہیں ہے سر چھپانے کے لیے, سردی گرمی سے بچنے کے لیے, پھر ٹینشن میں جانا یہ نیچرل ہے. پھر ٹینشن ہونی چاہیے, پھر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ کے دماغ کا فیوز اڑا ہوا ہے. کیونکہ کہاں سوئے گا, روڈ پہ سوئے گا. تو گھر کا ہونا, بھلے کرائے کا گھر ہو, یہ انسان کی بیسک ضرورات میں سے ہے. تیسری بات, باڈی میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو. بڑی بیماری کا مطلب بلا وجہ کا پین لے کے گھوم رہے ہو, درد لے کے گھوم رہے ہو, مستقل ہے. ورنہ درد بھی ایسی چیز ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جب ہوتا ہے نا تو باڈی خود اس کو محسوس کرنا چھوڑتی ہے. بہت زیادہ چلتا نہیں ہے درد باڈی میں, لیکن چلو ہو رہا ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. تو یہ ٹینشنیں تو ہیں, آج کل لوگوں میں یہ ٹینشنیں نہیں ہیں. ہر شخص پیٹ بھر کے کھا نہیں رہا بلکہ پھوڑ رہا ہے. 2 ٹائم نہیں کھا رہا بلکہ 3 بالکل صحیح کا 4 5 ٹائم کھا رہا ہے, اور کھا بھی ٹینشن کی وجہ سے رہا ہے. یار ٹینشن بہت ہے, پیسہ نہیں ہے, 2 پراٹھے کھا گیا ٹینشن میں. پھر آفس جائے گا, یار آج میرا موڈ آف ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, یار میری جاب کو بڑا خطرہ ہے, 2 چائے وہاں پیے گا بیٹھ کے. پھر گھر آئے گا, کھانا کھائے گا یا لنچ وہیں کرے گا, پھر ٹینشن, پھر شام کو سموسے کے ساتھ چائے پیے گا ٹینشن میں, پھر رات کو پھر ڈپریشن کی گولی کھا کے سونے کے لیے بہترین بستر بھی ہے جہاں سو رہا ہوگا, اور بہت سو کے کمروں میں گرمیوں میں ایئر کنڈیشن بھی ہے جہاں سو رہا ہوگا. ٹینشن تو اس مالک مکان کو دو جس کا کرایہ نہیں دے رہے تم, ہونی اس کو چاہیے بھائی, جس کے گھر پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کرایہ نہیں دے رہا ٹائم پہ. ٹینشن تجھے ہو رہی ہے, کوئی وجہ ٹینشن کی نہیں ہے. جس کو آپ وجہ سمجھتے ہو وہ وجہ نہیں ہے, شریعت اس کو وجہ نہیں مانتی ہے. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم جن باتوں پہ لوگوں کو صبر کی تلقین دیتے ہیں نا, اصل میں ان پہ شکر کی تلقین بنتی ہے, صبر کی بنتی نہیں ہے. لیکن لوگوں کا حوصلہ بہت کم ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو, ورنہ دل چاہ رہا ہوتا ہے ایک تھپڑ لگا کے بولو کم بخت شکر کر, اتنی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے.
لیکن یہ بولیں گے تو اس کی ٹینشن اور بڑھ جائے گی کہ یار ایک تو میں غم زدہ ہوں، اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں شکر کرو. تو یہ عجیب بات ہے.